حضرت سیدنا امام ابو جعفر امام السمرقندی رحمہ اللہ نے اپنی مشہور زمانہ کتاب، اپنی معروف کتاب تنبیہ الغافلین میں ارشاد فرمایا ہے کہ وَيُقال، یہ بات بیان کی گئی ہے اور یہ بات روایت کی گئی ہے کہ مکتوب فی الانجیل، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب انجیل مقدس میں اللہ پاک نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ یبن آدم، اے انسان، اذکرنی حین تغضب اذکرک حین اغضب، اذکرنی حین تغضب، جب تو غصے میں آئے تو مجھے یاد کر لیا کر، اذکرک حین اغضب، جب میں جلال میں ہوں گا تو میں تجھے یاد کروں گا، اذکرنی حین تغضب، جب تو غصے میں ہو تو مجھے یاد کر لینا، اذکرک حین اغضب، جب میں جلال میں ہوں گا تو تجھے یاد کروں گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ غصہ، وہ غیظ و غضب جس کے نتیجے میں ہم دوسرے پر زیادتی کرتے ہیں، ارشاد فرمائے کہ ایسا غصہ، ایسا غیظ و غضب، اس طرح کا جاہ و جلال جس میں ہم دوسروں پر زیادتی کریں، دوسروں پر ظلم کریں، جفا کریں، اس وقت اللہ رب العزت کی یاد کرنا کہ اگر میں اس پر زیادتی کر رہا ہوں تو کوئی مجھ سے بڑا ہے جو مجھ سے انتقام لے سکتا ہے، مجھ سے بدلہ لینے والا بھی کوئی ہے، مجھ سے بدلہ دلوانے والا بھی کوئی ہے۔ اس وقت اس چیز کو یاد کرتے ہوئے غصے کو چھوڑ دینا یا غصے کے نتیجے میں ظلم اور زیادتی کو ترک کر دینا، یہ بروز محشر اللہ رب العزت کے جلال اور قہر کے بجائے اس کی رحمت کے حصول کا ذریعہ ہے۔ غصہ انسان کی فطرت کے خلاف نہیں ہے بلکہ عین فطرت ہے، جیسے کہ کئی بار اس حوالے سے آپ سن چکے ہیں اور سمجھ چکے ہیں کہ غصہ عین انسانی فطرت کے موافق ہے، اس لیے کہ بہت سے ایسے امور ہیں جن پر غصہ آنا ضروری ہے، اپنی ذات پر یا دوسروں پر اگر شریعت کی خلاف ورزی ہو رہی ہو تو وہاں غصہ آنا ضروری ہے۔ البتہ غصے کا نتیجہ اور غصے کی وجہ سے انسان کا بیہیویئر اور رویہ وہ غور طلب بات ہے کہ اگر رویے اور بیہیویئر میں زیادتی اور ظلم ہے تو یہ بات بری ہے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن عام طور پر ہمیں یا آپ کو جب غصہ آتا ہے تو وہ غصہ غالب ہو جاتا ہے، اور اس قدر غالب ہو جاتا ہے کہ ہم نہ حقوق اللہ کا خیال رکھتے ہیں اور نہ حقوق العباد کا۔ بعض دفعہ تو غصہ آتا ہے تو زبان سے کلمات کفر بول دیے جاتے ہیں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ایسے کلمات جو اس کی بارگاہ میں بے ادبی ہیں، گستاخی ہیں۔ مسلسل اگر کسی شخص پر پریشانیاں اور تکالیف ہیں تو وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں شکایت پر مشتمل ایسے جملے بول دیتا ہے جو شان الوہیت کے خلاف ہیں، شان ربوبیت کے خلاف ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ایسے جملے بولنا نہ صرف بے ادبی ہے بلکہ وہ کلمات کفر ہو جاتے ہیں۔ مثلا یہ کہ اللہ رب العزت کو مجھ سے دشمنی ہے معاذ اللہ، کہ دوسروں پر تکالیف نہیں ہے، تکالیف ساری کی ساری اللہ پاک نے مجھی پر ڈال دی ہیں، اللہ رب العزت کو مجھ سے نفرت ہے معاذ اللہ۔ اس طرح کی باتیں کرنا یا اس طرح سوچنا یہ کفریہ سوچ ہے، کیونکہ ہمیں اسلام نے تو یہ عقیدہ دیا ہے کہ اللہ رب العزت ہر شخص کو اس کی بساط کے مطابق امتحان سے ضرور گزارتا ہے۔ چنانچہ اللہ پاک کا ارشاد ہے، کیا تم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ تم جنت میں یوں ہی داخل ہو جاؤ گے، تمہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ کیا تم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ تم جنت میں یوں ہی داخل ہو جاؤ گے اور تمہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ میں تمہیں آزماؤں گا نہیں، آزمائش اور امتحان کے بغیر تمہیں جنت میں داخل کر دوں گا، ایسا نہیں ہے۔
وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ بس تمہیں آزمایا جائے گا، لہذا صبر سے کام لینا ہے اور ہر حال میں صبر کرنا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، میں تمہیں ضرور آزماؤں گا، میں تمہیں آزماؤں گا اور ضرور آزماؤں گا۔ من الخوف، کسی اندیشے اور خوف سے گزار کر، تمہیں کوئی بھی اندیشہ اور خوف طاری ہو سکتا ہے، مال کے جانے کا خوف یا مال کے حاصل ہونے نہ ہونے کا خوف یا آنے والے امور میں رزق کی تنگی کا خوف یا آنے والے معاملات میں پریشانیوں سے پالا پڑنے کا خوف یا دشمن کا خوف۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، میں تمہیں ضرور آزماؤں گا ان چیزوں میں سے کسی کے ساتھ بھی، یا تو تمہیں خوف اور اندیشہ لاحق ہوگا۔ عام لوگ دیکھیں گے تو حیران ہو جائیں گے کہ اس قدر خوف کیا ہے، اس قدر اندیشہ کیا ہے۔ تو ہو سکتا ہے دوسروں کو کسی چیز کا اندیشہ نہ ہو، مگر تم اندیشے سے گزر رہے ہو، یہ آزمائش کا حصہ ہو سکتا ہے۔ والجوع، اور بھوک کا خوف کہ نہ جانے اتنی مہنگائی ہے، آگے ایسا نہ ہو جائے کہ ضروریات تو ضروریات رہیں، کہیں فاقہ کشی کی نوبت نہ آ جائے، ضروریات زندگی ہی فراہم نہ ہو سکیں، خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو جائے، ایسا کہیں نہ ہو جائے۔ فرمایا کہ سب کچھ ہے ہمارے ہاتھ میں، لیکن ہم تمہیں آزمائیں گے ان سارے مرحلوں سے۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مال کی تنگی کی وجہ سے کہ تم تنگی مال کا شکار ہو جاؤ گے۔ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، خود تمہارے بارے میں تمہیں آزمائیں گے کہ تم اپنے بارے میں مختلف آزمائشوں میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ تمہاری عقل کہے گی کہ مجھے ایسا نہیں سوچنا چاہیے، مگر اس کے باوجود تمہیں وہ سوچ لاحق ہوگی، تمہیں بیماری میں ڈال کر، تکلیف میں ڈال کر۔ خود تمہاری ذات کے بارے میں ہم تمہیں آزمائیں گے۔ والثمرات، اور نتائج اور ثمرات کے حوالے سے ہم تمہیں آزمائیں گے کہ تم نے سرمایہ لگایا ہوگا، تم اس کے نتائج کے بارے میں تم نے سہانے خواب سجا رکھے ہوں گے کہ اس سرمایہ اور اس کاروبار کے نتیجے میں مجھے یہ حاصل ہونا ہے، حالانکہ تمہیں وہ حاصل نہیں ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ معاملہ برابر ہی ہو جائے، جتنا سرمایہ لگایا ہے سال کے بعد بس تمہارے پاس وہی سرمایہ بچے، تمہیں فائدہ کچھ بھی نہ ہو۔ یہ پھر سرمایہ کا کچھ حصہ بھی ڈوب سکتا ہے، ہو سکتا ہے سرمایہ سارا ہی ڈوب جائے۔ یہ جو معاملات کی الٹ پھلٹ ہے، یہ جو معاملات کا تناؤ ہے، یہ جو زندگی میں مختلف پلاننگز ہم کرتے ہیں، اور پلاننگز کے نتیجے میں یعنی ہمارا جو منصوبہ ہوتا ہے اس کے نتیجے میں وہ ہدف پورا نہیں ہوتا، جو منصوبہ ہم نے بنایا ہے اس منصوبے کے وہ نتائج برآمد نہیں ہوتے جو ہم نے سوچے ہوتے ہیں۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ یہ سب ہماری طرف سے ہے۔ تم نے کیا سمجھا ہے کہ جنت میں یوں ہی داخل ہو جاؤ گے، تمہیں آزمایا نہیں جائے گا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، امتحان کے مرحلے سے گزاریں گے۔ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، تمہیں کوئی اندیشہ لاحق ہو جائے گا، یا تمہیں رزق کی تنگی کے مرحلے سے گزرو گے۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مال کی تنگی ہو جائے گی، خود تمہیں تمہاری ذات کے بارے میں پریشانیاں لاحق ہو جائیں گی، تمہارے مقاصد کے حساب سے تمہیں نتائج برآمد نہیں ہوں گے۔ یہ سب ہوگا، لیکن یاد رکھیے کہ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنا ہے اور صبر سے کام لینا ہے، تحمل اور برداشت سے وہ وقت گزارنا ہے، اس لیے کہ امتحان کے مرحلے بے صبری سے ختم نہیں ہوا کرتے، بلکہ بے صبری کی وجہ سے امتحان بڑھ جاتا ہے۔ یعنی خود انسان کی بے قراری کی وجہ سے، اس کے اضطراب کی وجہ سے اس پر تکلیف بڑھ جاتی ہے، وہ لمحہ اپنے مقررہ وقت پر ہی ختم ہوگا۔ اور اگر صبر سے کام لوگے تو وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ،
صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ آج سے تقریباً سال بھر پہلے میری ایک دوست سے ملاقات ہوئی۔ اس کے گھریلو حالات اس قدر پریشان ہو گئے تھے کہ آپ کو میں وہ مثال دے رہا ہوں جو ان کے ساتھ درپیش تھی، کہ گھر میں کھانے کو کچھ بھی مہیا نہیں تھا۔ آج کے دور کی بات ہو رہی ہے، آج اس دور کی کہ جس میں ہم جی رہے ہیں، انہی سالوں کی بات ہو رہی ہے کہ سال پہلے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا، حتیٰ کہ اس کو اپنی اہلیہ کو مجبوری کے حالات میں اپنے گھر بھیجنا پڑا کہ اس تنگی کے دور سے بچے تو نہ گزریں۔ یہ سال پہلے کی بات ہے۔ اب سال بعد میری ملاقات ہوئی کل رات کو، تو میں نے دکھ کا اظہار کیا سال بھر پہلے کی پریشانی کے معاملے میں، تو کہنے لگے کہ نہیں، اللہ رب العزت نے جس تنگی کے مرحلے سے ہم گزر رہے تھے، اب معاملات اس کے بالکل برعکس ہیں۔ سال میں بدل گیا، سال میں معاملہ بالکل بدل گیا۔ اب معاملات اس کے بالکل برعکس ہیں کہ ضروریات بھی پوری ہو رہی ہیں، اور اس کے علاوہ اللہ رب العزت نے سہولتیں بھی فراہم کر دی ہیں۔ دیندار لوگ ہیں ماشاءاللہ، دینی طبقہ ہے، دین سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں۔ تو یہ جو تقلیب حالات ہے، اور تقلیب کا مطلب بدلنا، الٹ پھلٹ کرنا، یہ تقلیب اللہ رب العزت کے دست قدرت میں ہے۔ جیسا کہ دلوں کا بدلنا حدیث پاک میں ہے کہ رحمان کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے دل کا الٹ پھلٹ ہونا۔ اللہ رب العزت کی تقدیر کی ہاتھوں اور تقدیر کی انگلیوں میں ہے کہ دل کبھی ادھر اور کبھی ادھر۔ ایسے ہی حالات و معاملات کا جو مختلف ہونا ہے، یہ بھی اللہ رب العزت کی تقلیب سے ہے، اسی کے بدلنے سے ہے۔ ہم کوشش ضرور کریں گے کہ حالات صحیح ہو جائیں، بہتر ہو جائیں، اپنے طور پر بھرپور کوشش کی جائے، جائز ذریعوں کا استعمال کیا جائے، جائز وسائل کا استعمال کیا جائے، اور اپنے طور پر بھرپور تدبیر سے کام لیا جائے۔ لیکن اس کے بعد جو کچھ ہو تو وہ سمجھا جائے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایسا ہی ہونا ہے۔ ہاں، اگر انسان اپنے حالات کو بدلنا نہ چاہے، خدا نہ خواستہ وہ گناہ میں اور خیر کی طرف نہ آنا چاہے، وہ تنگی میں ہے اور خوشحالی کی طرف نہ آنا چاہے، تو اس پر اسے باز پرس ہونی ہے، اس سے اس سستی پر پوچھ ہونی ہے کہ میرے بندے، اسباب تو ہم نے آپ کو دیے تھے، اختیار بھی آپ کو دیا تھا، آپ کوشش تو کر لیتے، آپ نے کوشش ہی نہیں کی، اور سب کچھ اللہ رب العزت کی تقدیر کے کھاتے میں ڈال دیا کہ جیسے وہ چاہتا ہے ویسے ہی ہوتا ہے۔ یقیناً تقدیر برحق ہے، لیکن تقدیر کو ماننے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان اپنے وسائط اور وسیلوں اور صلاحیتوں، قابلیتوں کا استعمال ہی نہ کرے۔ یہ تو اللہ رب العزت کی تقدیر پر سب کچھ تھوپنے والی بات ہے۔ لہذا ایسے شخص سے پوچھ ہونی ہے اور باز پرس ہونی ہے کہ اپنے اختیار کو استعمال کیا جائے، اپنی قابلیت اور صلاحیت کو استعمال کیا جائے۔ ایک شخص گھر پڑا رہتا ہے، کام کاج کے لیے نہیں نکلتا، کیونکہ مسلسل کئی کاروبار میں اس کو نقصان ہوا، اب وہ سمجھتا ہے کہ محرومی میرا مقدر ہے، بد نصیبی میرا مقدر ہے، رزق کی تنگی میرا مقدر ہے، کاروبار میں خسارہ میرا مقدر ہے، اب کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، سب کچھ تقدیر میں لکھا ہوا ہے۔ اس کا یہ خیال بالکل غلط ہے۔ اسے کیا معلوم کہ امتحان کے مرحلے کی ابتدا تو ہوئی ہے، مگر اختتام کب ہو یہ تو اللہ رب العزت کے علم میں ہے۔ لہٰذا ہر دم، ہر لحظہ صاحب ایمان کی شان یہ ہے کہ وہ خیر سے خیر کی طرف بڑھتا ہے، مزید آگے کا سفر جاری رکھتا ہے۔ اب یہ اللہ رب العزت کی مرضی ہے کہ وہ وہیں کھڑا رہ گیا یا آگے بڑھا یا مزید پیچھے دھکیل دیا گیا، یہ تو اللہ رب العزت کے امر میں ہے۔ دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کی عمر مبارک میں اعلان نبوت فرمایا، اور اس کے بعد حالات یکسر مخالف ہو گئے، حالات بالکل مختلف ہو گئے۔ وہی جو آپ سے محبت کرتے تھے، یعنی غیر مسلم، وہی آپ کے خون کے پیاسے ہو گئے۔ تو کیا حالات
جو اس طرح ہوئے تھے وہ فوراً صحیح ہو گئے؟ ہرگز نہیں۔ ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، 10 نہیں، 13 سال گزر گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل تکلیف میں رہے۔ آپ پر ایمان لانے والے صحابہ و صحابیات بھی تکلیف میں رہے، حتیٰ کہ تکلیف اس انتہا کو پہنچی کہ اب ان کے لیے اپنے وطن میں رہنا مشکل ہو گیا۔ یعنی تکلیف اور امتحان پیک لیول پر، اور کرب اور پریشانی بالکل انتہا کو پہنچ گئی۔ کسی نے یہ عرض نہیں کی کہ یا رب العالمین، ہم نے تو ایمان کا اعلان کیا تھا، ہم نے تو اسلام کا پیغام لوگوں تک پہنچانے کے لیے ہم نے یہ سب کچھ کیا تھا، یا اللہ ہمیں تو خیر ملنی چاہیے، تو پریشانیاں بڑھی رہے ہیں۔ شیب ابی طالب کے جو 2 سال ہیں، آپ خالی انہی حالات کو پڑھ لیں، صاحب ایمان تل ملا اٹھتا ہے، اندر کی کیفیت بدل جاتی ہے کہ شیب ابی طالب میں جب اہل مکہ نے اہل اسلام سے سوشل بائک آؤٹ کر دیا، ہر قسم کے تعلقات بالکل منقطع کر دیے، 2 پہاڑوں کے درمیانی حصے میں حضور اپنے صحابہ اور اہل بیت اور صحابیات کے ساتھ جو کرب کے دن ان کے گزرے ہیں، اس کی مثال پیش نہیں کی جا سکتی۔ مسلسل کئی دن گزر گئے، ایک لقمہ حلق سے نیچے نہیں اترا، ایک لقمہ حلق سے نیچے نہیں اترتا تھا، اور ظاہر طبی تقاضے تو تھے ان کے ساتھ، کوئی وہ فرشتے نہیں تھے، نوری مخلوق نہیں تھے صحابہ و صحابیات، وہ انسان ہی تھے، بشر تھے، بشری تقاضے ان کے ساتھ تھے۔ لیکن 2 سال کا وہ انتہائی تنگی اور تکلیف کا عرصہ انہیں صبر سے گزارا۔ محترم معزز سامعین کرام، آپ کی خدمت میں عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگوں کی حالت اور کیفیت یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ جنت تو جنت ملے گی، ہم اسی دنیا میں جنت جیسا ماحول چاہتے ہیں کہ ادھر لب کھولوں ادھر نعمت حاضر ہو، ادھر لب کھولوں ادھر نعمت حاضر ہو، ادھر لب کھولوں ادھر نعمت حاضر ہو۔ دنیا میں ایسا نہ ہوا ہے اور نہ ہے اور نہ ہوگا۔ یہ ہے ہی دار الابتلاء، دار الامتحان۔ ہم چاہیں کہ زیادہ پیسہ بنا لیں گے تو پھر سکون رہ جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت جس کو جس امتحان سے گزارنا چاہتا ہے وہ آخر اس سے گزر کر رہتا ہے۔ ہم نے ذاتی طور پر بہت سے مالدار لوگ دیکھے ہیں، لیکن گھر میں پریشانیاں ہیں، مطلب آپس کے اختلافات ہیں، میاں بیوی کے آپس کی چپکلش ہے، یہ بھی امتحان ہے۔ لاکھ سدھارنے کی آپ کوشش کریں گے، لیکن اس کے باوجود وہ اسی طرح رہنے والا ہے۔ کوشش کرنا ہر صاحب ایمان کی ذمہ داری ہے، ہر انسان کی ذمہ داری ہے، اور کوشش کے بعد جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں تفویض کر دیا جائے، سونپ دیا جائے، کسی پر زیادتی نہ کی جائے، کسی کو پریشان نہ کیا جائے، اپنے طور پر حقوق اللہ اور حقوق العباد کا خیال رکھتے ہوئے سارے معاملات کو بہتر بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ مگر نتیجہ کیا نکلے گا؟ خیر نکل آئے، یعنی نتیجہ ہمارے مقصد کے مطابق ہو جائے تو بھی فبہا، اور نہ نکلے تو بھی فبہا، اس لیے کہ اللہ کا امر یہی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہونا ایسا ہے۔ تو سہولتیں اور آسانیاں اور خیر جمع کرنے کی کوشش کرنا، یہ ہماری اللہ پاک نے ہمیں ذمہ داری سونپی ہے۔ نتائج نہ آپ کے ہاتھ میں ہے نہ میرے ہاتھ میں ہے، کیا ہوگا اور کیا ہونے والا ہے یہ تو اللہ رب العزت ہی جانتا ہے۔ انسان تو انسان ہے، انسان خواہش کر سکتا ہے، کوشش کر سکتا ہے، اور اس کے بعد نتیجہ اس کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اگر وہ نتیجہ اپنے ہاتھ میں لینا چاہتا ہے تو اس کا مطلب وہ اپنے آپ کو بندہ نہیں سمجھتا، وہ اپنے آپ کو خدا کا بندہ نہیں سمجھتا۔ معاذ اللہ وہ خدائی قوتیں اور طاقتیں ہاتھ میں لینا چاہتا ہے، تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ نتیجہ یہ اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے، وہ جس طرح چاہتا ہے ویسے ہی ہوتا ہے۔ یفعل اللہ ما یشاء، جو اللہ چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ انسان کے چاہنے نہ چاہنے سے صرف ایک دعا اور تمنا ہو سکتی ہے، باقی وہ حالات کو نہیں پھیر سکتا۔ تو بہرحال غصے کی بات ہو رہی تھی کہ ہم بعض دفعہ بلا وجہ غصہ کرتے ہیں،
غصہ اس لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے مقصد کے مطابق نتیجہ نہیں نکل رہا ہوتا تو ہم غصہ کرتے ہیں. یہاں غصہ کرنے کی کوئی بات نہیں ہے، یہاں صبر اور تحمل سے کام لینا ہے. میرے تو نصیب ایسا ہے اور میرا تو مقدر ایسا ہے، میری تو قسمت ہی کھوٹی ہے. قسمت کھوٹی نہیں ہے، اللہ رب العزت نے میرے لیے یا آپ کے لیے اس کے وسعت بھر، اس کی طاقت کے مطابق اس کو امتحان سے ضرور گزارنا ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. یہ نہ سمجھنا کہ تم ایسے ہی جنت میں پہنچ جاؤ گے. جنت تک پہنچنے کے لیے تمہیں مکارہ تکالیف کے مرحلوں سے گزرنا ہے. اور یہ ہمیں نہ بتانا کہ تکلیف زیادہ ہے تکلیف کم ہے، یہ ہمیں نہ بتایا کرو. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے پیدا کیا ہے، ہم جانتے ہیں. ہم تمہیں اس قدر امتحان سے تکلیف سے گزاریں گے جو تمہاری وسعت بھر ہے. ہاں بے صبری نہ کرنا. وبشر الصابرین، بے صبری کرو گے تو تکلیف اپنی خود ہی بڑھا دو گے. بے صبر نہیں ہونا، صبر سے کام لینا ہے. چلیں اس کی ایک مثال آپ سمجھیے، آپ کو بہت اچھی طرح مثال سمجھ میں آئے گی. دیکھیے کہ سورج طلوع ہوتا ہے اور اس کے بعد اپنے مقررہ وقت پر غروب ہو جاتا ہے. ہمیں کسی دن شام کے وقت اگر کوئی خاص کام کرنا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ دن جلدی گزرے اور شام کا وقت جلدی ہو جائے تاکہ شام کے بعد میں اپنا وہ کام کر سکوں. تو آپ بتائیے کہ ہمارے بے صبر ہونے اور پریشان ہونے اور بے قرار ہونے سے دن کلوز نہیں ہو جائے گا، دن مختصر نہیں ہو جائے گا. وہ اللہ رب العزت کے نظام قدرت کے مطابق اپنے مقررہ وقت پر ہی دن ہونا ہے، یعنی دن کا دائرہ مکمل ہونا ہے. سورج نکلا ہے، وہ اللہ کے امر کے مطابق آہستہ آہستہ ہی بیچ آسمان بلند ہوگا اور اس کے بعد پھر اپنے مقررہ وقت کے مطابق ہی ڈھلے گا اور سورج غروب ہوگا. ہمارے بے صبری سے کچھ فائدہ نہیں، بے صبر ہو کر ہم اپنی پریشانی بڑھا ہی رہے ہیں. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، تکلیف کا کوئی بھی زاویہ ہو، پریشانی کی کوئی بھی جہت ہو، تکالیف گھر کی ہوں یا گھر سے باہر کی ہوں، روزگار کی ہوں یا معاش کی ہوں، کسی بھی نوعیت کی تکلیف ہے، تکلیف کے بارے میں کبھی یوں بے صبری کہ کیوں نہیں جا رہی، کیوں ختم نہیں ہو رہی، یہ بالکل لاجانی سی بات ہے، اپنی تکلیف کو بڑھانے والی بات ہے. حضور نبی اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ اکرام اور صحابیات کو ہمیشہ صبر ہی کی تلقین فرماتے تھے. صبر ہر پریشانی کا بہترین حل ہے، صبر ہر تکلیف کا بہترین علاج ہے. صبر ایک مرہم کی طرح ہے، صبر ایک وقتی سکون کی طرح ہے. تکلیف دور تو نہیں کرتا مگر سکون ضرور دے دیتا ہے، کیونکہ تکلیف تو اپنے مقررہ وقت پر ہی جائے گی. تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من کظم غیظا وهو يقدر على ان يمضيه فلم يمضه ملأ اللہ قلبہ یوم القیامہ رضا. ارشاد فرمایا کہ جو غصے میں آ جائے اور سامنے والے پر غصہ اتارنے پر قادر بھی ہو، یعنی غصے کے نتیجے میں دوسرے پر زیادتی اور ظلم پر قادر بھی ہو، فلم یمضہ، مگر وہ دوسرے پر زیادتی نہ کرے، ظلم نہ کرے، ملأ اللہ قلبہ یوم القیامت رضا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے دل کو اپنی رضا سے بھر دے گا. رضا اللہ کی بڑی نعمت ہے. رضا کا معنی عام طور پر ہم راضی ہونا کرتے ہیں، لیکن یہاں اللہ رب العزت جو کچھ ارشاد فرما رہا ہے وہ یہ نہیں فرما رہا کہ ہم اسے اپنی رضا عطا فرمائیں گے. ارشاد فرمائے کہ حدیث پاک میں کہ ملأ اللہ قلبہ، اللہ اس کے دل کو اپنی رضا سے بھر دے گا. دل کا رضا سے بھرنا کیا ہے؟ یہ خاص ہی نعمت ہے جو اہل جنت میں سے جن کے لیے اللہ چاہے گا انہیں عطا فرمائے گا. جیسے کہ حدیثوں میں آئے کہ اللہ تعالیٰ فلاں کو اپنے رضا کا لباس عطا فرمائے گا، اسے حلت الرضا، اپنے رضا کی چادر عطا فرمائے گا. تو یہ خاص اللہ کی نعمتوں میں سے ہے. وہ شخص اللہ کی
صفت عفو میں اور صفت رحمت میں وہ شخص بسا ہوا ہے، اللہ کی اس صفت سے وہ شخص رنگا ہوا ہے جو بلا وجہ غصہ نہ کرے، یا غصہ آئے تو دوسرے پر زیادتی نہ کرے، ظلم نہ کرے۔ حضور نبی اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من لم یکن فیہ ثلاث خصال لم یجد طعم الایمان حلم یرد به جہل الجاہل وورع یحرزه عن المحارم وخلق یداری به الناس۔ ارشاد فرمایا کہ جس شخص میں 3 خوبیاں نہ ہوں وہ کبھی ایمان کا ذائقہ نہیں پا سکتا۔ جس میں 3 خوبیاں نہ ہوں وہ ایمان کی مٹھاس، ایمان کی لذت، ایمان کا ذائقہ نہیں پا سکے گا۔ نمبر 1 حلم، بردباری، حوصلہ، تحمل، برداشت، وورع، اور دوسری چیز پرہیزگاری، احتیاط، اللہ اور اللہ کے بندوں کے حقوق کے معاملے میں احتیاط، وخلق، اور تیسری چیز اخلاق حسنہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں چیزوں کا استعمال بھی ساتھ ساتھ ذکر فرمایا۔ پہلی چیز حلم اور بردباری، یہ ایسی چیز ہے کہ جس سے جہل الجاہل، کوئی نہ سمجھ، کوئی بے مروت شخص اگر بے مروتی کرے تو یہ شخص اپنے حلم اور بردباری کے دامن میں اس کو ڈال دے، اس کے اگینسٹ میں وہ رویہ استعمال نہ کرے جو کہ ایک ناسمجھ اور غیر اخلاقی شخص جو رویہ رکھ رہا ہے اس کے جواب میں وہ رویہ استعمال نہ کرے۔ پھر تو اس میں اور اس میں فرق کیا ہے؟ اس میں اور اس میں فرق ہونا چاہیے کہ وہ دین سے اور دینی تعلیمات سے ناواقف ہے، تبھی اس طرح کا جہالت آمیز رویہ رکھ رہا ہے۔ اسے چاہیے کہ اس کے جواب میں تحمل اور برداشت سے کام لے۔ اور ارشاد فرمائے کہ وورع، احتیاط اور ورع، تقوی، پرہیزگاری، ارشاد فرمائے کہ یہ انسان کو گناہوں سے روک دیتی ہے، کیونکہ جو شخص اندیشے میں نہیں جاتا وہ حرام سے بچتا ہے، جو شبہات سے بچتا ہے وہ حرام سے یقیناً بچتا ہے، اور جو شبہات میں پڑتا ہے وہ محارم کے قریب ہے، گناہوں کے قریب ہے، کوئی نہ کوئی گناہ اس سے ہو ہی جائے گا۔ اس کی مثال حضور نے ارشاد فرمائی کہ کوئی جانور اگر کسی دوسرے کی چراگاہ کے بالکل قریب چر رہا ہو اور چرواہا اس کو نہ روکے تو وہ جانور دوسرے کے کھیت میں منہ مار سکتا ہے، لیکن اگر وہ چرواہا اپنے جانوروں کو دوسروں کے کھیت کے قریب سے نہ چرنے دے بلکہ تھوڑا ان سے دور ہی رکھے تو وہ یقیناً دوسرے کے کھیت کے پڑنے کے تمام شبہات سے دور رہے گا۔ اور ارشاد فرمایا خلق یداری بہ الناس، تیسری چیز اخلاق حسنہ ہے کہ جس کے ذریعے وہ لوگوں سے اپنا تعلق حقوق العباد قائم رکھتا ہو۔ اخلاق حسنہ یہ انسانی حقوق کے لیے ایک بہترین ہتھیار ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی رضا پر راضی رہنے اور تمام معاملات میں صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔